اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ترجمہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کے متعلق سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائیں، اس کی ذات اس سے پاک ہے. اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہی میرے اور تمہارے پروردگار ہے، لہذا اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک سخت دن کی حاضری کے وقت تباہی و بربادی ہوگی. جس دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اے رسول ان کو حسرت و پشیمانی کے اس دن سے ڈرائیے جب فیصلہ کر دیا جائے گا. صورتحال یہ ہے کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. یقیناً تمام روئے زمین اور جو کچھ زمین پر ہے صرف ہم ہی ان کے مالک رہ جائیں گے. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 7 آیتیں، آیت نمبر 34 سے 40 تک تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات ذکر کی گئی ہے. کیا فرمایا؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے متعلق یہ ہے سچی بات، قول الحق، یہ ہے سچی بات، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بالکل سچی بات وہ ہے جو یہ آگے ذکر کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت بنایا، اور یہ تمام چیزوں کا تو یہ ہے بات. لیکن ہوا یہ کہ لوگ ان کے متعلق جھگڑوں کے اندر پڑ گئے اور غلط باتوں کے اندر مبتلا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اصل میں یہاں کیا فرمایا؟ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بالکل سچی بات. عزیز بزرگوں، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آگے کی بات ہے الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. یمترون کا ترجمہ امترا، ڈکشنری کے اندر کہتے ہیں بکری کے دودھ کے تھن کو ٹٹولتے رہنا، یعنی دودھ نکل جانے کے بعد بھی اس کو مسلتے رہنا کہ آخری کوئی قطرہ اس میں باقی رہا ہو وہ بھی نکل جاوے، اس کو کہتے ہیں امترا.
لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی امتراء اور جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے کہ بس اس میں جو شکل نکل سکتی ہے بس وہ جھگڑے کی شکل داخل کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ کس کس قسم کے جھگڑے کے اندر مبتلا ہو گئے. نصارہ کا گروہ الگ ہے، یہود کا گروہ الگ ہے. یہود نے نعوذ باللہ گستاخی کی حدیں پار کر دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زانیہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ زنا سے یہ پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ حد پارے کر دی. اور نصارہ نے اتنا غلو کیا، اتنا بڑھا چڑھا دیا، آج خود عیسائی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان کے نزدیک ہے کیا. اتنے ان میں آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، کوئی کہتے ہیں خدا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں خدا تین سے مل کر ایک بنتے ہیں، یہ تین ہے تو ایک خدا ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں خدا ایک ہے لیکن ان تینوں کو تصرف دے دیا. یعنی طرح طرح کی باتیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ گھڑ دی ہے. تو الغرض اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہمیں بتلائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قول فیصل بات جو اللہ نے بتلائی ہے. باقی اس کے متعلق آپ عیسائیوں سے پوچھے تو ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے. ٹرینٹی عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ کہ تین عقنوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں. مریم، عیسیٰ اور اللہ، یہ تین ملا کر. اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو یہ خود حل نہیں کر پائے. آگے آ رہا ہے کہ خود ان میں ہی اتنا زبردست اختلاف ہو گیا بعد میں جا کر کہ یہ خود آپس میں کوئی چیز نہیں حل کر پا رہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی اور آگے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نسبت کرتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کی شان، اللہ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائیں. اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے اللہ کی نہ کوئی حقیقی اولاد ہے نہ کوئی مجازی اولاد ہے. انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے بیٹے کی طلب میرے بعد میرا وارث ہو. جیسے آگے حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ میرے بعد یرثنی و یرث آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی میرے بعد میرا وارث ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اولاد کی طلب کر رہا ہے وہ خود فنا ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد وہ آئے گا، یعنی وہ باقی نہیں رہے گا. اور اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے. تو الغرض نہ اللہ کی کوئی حقیقی اولاد ہے نہ مجازی اولاد کا مطلب جیسے بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو بیٹا نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مجازی بیٹا، ایڈاپٹ کر لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے کہ وہی نقص تو پھر وہاں پر بھی لازم آئے گا، وہی کمی کہ ظاہر سی بات ہے بھائی عام طور پر دنیا میں اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو ایڈاپٹ کرتا ہے، لیتا ہے گود. تو وہ کیوں لیتا ہے؟ ایک اولاد کی تمنا، اور دوسری بات وہی میرے بعد میرا وارث ہو، میری نسل ہو، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوا کرتی ہے. تو وہی نقص، وہی کمی پھر اللہ کی ذات میں لازم آئے گی. لہذا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی حقیقی اولاد ہے نہ اللہ. ایک بات میں یہاں پر آپ سے ذکر کروں، دیکھیں اللہ کی ذات کے متعلق کبھی بھی غور و فکر نہیں کرنا ہے. وساوس خیالات سے ان تمام چیزوں کو پاک رکھنا ہے. جیسے بعض مرتبہ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں
یا جن کا اللہ کی ذات میں یقین نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں 50 طرح کے سوال ڈالتے ہیں کہ بھائی اللہ کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والی ذات ہوگی، یہ ایک سوال، یا ہمیشہ سے ہے تو کب سے ہے؟ یہ تمام سوال جب بھی ذہنوں میں آوے تو فوراً نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جب بھی کبھی اس قسم کے خیالات اور سوالات۔ دوسری جو چیز ہے اس میں غور کرے، بھئی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے وجود پر، یعنی اللہ ہے، لاکھوں کروڑوں دلائل اس میں موجود ہے اللہ کے ہونے کے اوپر، وہ تمام چیزیں غور کرے۔ بھئی یہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہے، ستارے نکل رہے، ایک بیج زمین کے اندر ڈالا، زمین کے اندر کوئی میں نے سافٹ ویئر انسٹال نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دانہ نکلے گا اور وہ پودا نکلے گا، اس کو کون نکال رہا ہے؟ اتنی سخت زمین میں سے اس کو پھاڑ کر اندر سے بیج نکل رہا ہے اور وہ کلی نکل رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ درخت کون نکال رہا ہے؟ ماں کی چھاتی میں جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ کون پہنچا رہا ہے؟ پوری سورہ تبارک یہ ساری دلیلوں سے بھری پڑی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سارا ملک اور ساری طاقت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، بے شمار دلیلیں ہیں اللہ کے اللہ کے وجود پر، اللہ کے موجود ہونے پر، اور اللہ کا وجود سمجھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ جیسے غالباً ڈارون یا کسی کا فلسفہ ہے، کسی سائنسداں کا، کہ یہ دنیا جو بنی ہے، جو دہریہ ایتھسٹ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو بنی ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور وہ بہت بڑے دھماکے ہونے کے بعد یہ پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ یہ وہ سائنسداں نے یہ ایک نظریہ اور یہ ایک فلسفہ اس نے یہ چیز پیش کی ہے، لیکن سوال، جب یہ بات پیش کی ہے تو سوال ہونا لازمی ہے۔ وہ اگر یہاں پر اگر کوئی دھماکہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو ظاہر سی بات ہے دھماکہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ کیسے ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے، درخت اپنی جگہ پر بہت اچھے طریقے پر ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، پانی اپنی جگہ پر ہے، اتنا خوبصورت دھماکہ کیسے ہوا؟ یعنی اگر کوئی یوں کہ بھئی یہاں دھماکہ ہوا، مفتی صاحب سیدھے کمرے سے اٹھ کے یہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور سب آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں گھر سے کود کے سیدھے یہ دھماکے کی وجہ سب اپنی اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، عقل میں نہیں آنے والی ہے بات وہی ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، زمین اور آسمان یہ ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو الگ کیا ہے، ان کے الگ کرنے کی وجہ سے یہ دونوں الگ ہوئے اور پھر اللہ نے اس کو پھیلایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بے شمار دلیلیں ہیں اللہ کے، یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے کوئی تو ہے اس کے چلانے والا جس کی وجہ سے یہ چل رہی ہے۔ بھئی یہ لائٹ جو یہاں پر جل رہی ہے تو اس کی تو کوئی سوئچ ہے، اس کو چالو کریں گے تو لائٹ چالو ہوگی، اگر اس کو چالو کیے بغیر اگر لائٹ چالو ہو گئی ہے تو یا تو پھر کسی کی کرامت ہی ہو سکتی ہے، کوئی پھر کچھ جادو ہی دکھائے گا تو ہوگی، یا کسی کی کرامت ہی ہو سکتی ہے تو ہی یہ لائٹ، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے بھی تو کرامت ظاہر کی، وہ آدمی کا تو دخل ہوا اس میں بھی، تو پھر ایسے تو کوئی چیز نہیں ہو گئی، یہ پوری دنیا وجود میں آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کریٹر ہے، اس کی بنانے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر اگر شکوک اور شبہ تو اس کو فوراً نعوذ باللہ کہہ کر ختم کرنے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ اس لیے ایک حضرت شیخ شہاب الدین غالباً نام تھا، بزرگ کا نام ذہن سے نکل گیا، شیطان ان کے پاس آیا، دلیل مانگ رہا ہے، اللہ موجود ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل دی، اس نے توڑ کے ختم کر دی کہ یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، ان کے شیخ پر اثر ہوا وہاں پر کسی دوسری جگہ پر کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، وضو کرتے ہوئے فوراً پانی ڈالا اور کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے کہ اللہ موجود ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل نہیں مجھے دینی۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں
بغیر دلیل کے بس اللہ ہے، موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو الغرض یہاں پر یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ اولاد اللہ نے نہیں بنائی، نہ حقیقی نہ مجازی نہ ایڈاپٹ کیا. ایک مسئلہ یہاں پر آیا تو میں ذکر کر دوں، جیسے بچہ ایڈاپٹ کرنا یعنی گود لینا، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 3 مسائل اس تعلق سے ذہن میں رکھیں جو بعد میں چل کر پیش آتے ہیں. نمبر 1، بچہ جو ایڈاپٹ کیا ہے، جس نے لیا ہے، جس نے گود لیا ہے، وہ اس کا حقیقی بچہ، اس کا حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوں گے. حقیقی باپ اور حقیقی ماں اس کی وہی کہلائے گی جنہوں نے ان کو جنا ہے، جو اس کے حقیقی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے پیچھے نام لکھنا ہے تو پھر انہی ماں باپ کا لکھا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقی ماں باپ ہے. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بچے کو گود لے لیا تو اب اس کو بچپن ہی سے لے لیا جاوے تاکہ پھر وہ ہمیں ہی ماں باپ کہنے والا بنے، ورنہ تھوڑی بڑی عمر میں اگر لیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنے حقیقی ماں باپ کو پہچانتا ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں یا تو چاچا کہہ دے گا یا کوئی اور لقب سے پکار لے گا. اس لیے چھوٹی عمر سے لینے کے بعد اس کے نام کے پیچھے بھی پھر آدمی یعنی جو باپ ہے اپنا نام لکھوا دیتا ہے. قانونی حساب سے یا ایسے کی لکھوانے کے حساب سے درست ہوگا، لیکن حقیقت میں جو باپ ہوگا وہ وہی ہوگا. اس لیے لکھوائیں تو پھر اسی کو، بلکہ اس کے بچے کو بتلا دے حقیقی باپ یہ ہے، لیکن ہم نے اپنی خوشی سے، آپ کے والد کی خوشی سے ہم نے آپ کو ایڈاپٹ کیا. ایک بات اس کو نام لکھوانے کے تعلق سے. دوسرا مسئلہ جو آئے گا وہ پردے کا مسئلہ آئے گا. اگر لڑکی لی ہے اور وہ بڑی ہو گئی تو پھر باپ جس نے لیا ہے، ایڈاپٹ کیا ہے، اس سے پردے کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ یہ حقیقی باپ تو ہے نہیں ہے. اور اگر لڑکا لیا ہے تو پھر وہ ماں جس نے گود لی ہے اس سے پردے کا مسئلہ آئے گا. تو یہ دوسرا مسئلہ. اس لیے اس علماء نے اس کی تعویل کے اندر کہ یہ مسئلہ اگر صحیح کرنا ہو، بہتر کرنا ہو، تو اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر لڑکا لیا ہے تو بیوی سے پردے کا مسئلہ آئے گا، تو ایسی شکل کے اندر وہ جو بیوی ہے اس کی کسی بہن سے اس بچے کو دودھ پلوا دے. جو بچے کو ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ جو عورت نے لیا ہے وہ اپنی بہن سے کسی سے دودھ پلا دینے کی صورت میں یہ اس کی رضائی ماں جیسی ہو جائے گی، اور رضائی ماں جیسی جو ہوتی ہے اس کا پردہ نہیں ہے. اور اگر لڑکی ہے تو ایسی شکل کے اندر جو باپ ہے وہ اپنی بہن سے اس کو فیڈ کروا دے، دودھ پلوا دے، تو ایسی شکل میں اس کا ماموں جیسا ہو جائے گا. تو اور رضائی ماموں سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے، ورنہ اکثر ہوتا یہ کہ گود تو لے لیا، مسائل کا علم نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد اب وہ لڑکا یا لڑکی اس کو پتا چل رہا ہے، یا باپ یا ماں میں دین کا شوق پیدا ہوا کہ اب یہ تو ہمارے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، جائز نہیں ہے دیکھنا، تو اب ایسی شکل کے اندر پھر پریشانی ہوتی ہے. تو دودھ پینے کی جو عمر ہو اس میں اگر فیڈ کروا دیا، دودھ پلا دیا اس طریقے پر، تو یہ شکل درست ہو جائے گی، پھر پردے کی ضرورت نہیں رہے گی. تیسری بات، وراثت کا مسئلہ. یہ بچہ حقیقی معنی میں وارث نہیں ہوگا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. ہاں البتہ اس کے لیے 2 شکل سے اگر اس کو مال دینا ہی ہے تو 2 شکل اس کے تعلق سے کر سکتے. یا تو اس کو زندگی میں ہی ہدیہ کر دے ہوئے، گفٹ دے دے ہوئے، تحفہ دے دے ہوئے کہ بھئی یہ آپ کو گفٹ یا آپ کو تحفہ، آپ مالک ہو گئی اس کے، ہمارا کوئی اس میں قبضہ نہیں، ایک شکل. یا دوسری شکل اس کے متعلق وصیت لکھ دے ہوئے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال میں سے ان کو اتنا مل جاوے، ان کو اتنا دیا جاوے گا. تو اس شکل کے لحاظ سے درست ہو جاویں گے. تو ایڈاپٹ کرنے کے یہ مسئلہ تھا جس میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھے تو آسانی ہوگی. تو الغرض اللہ رب العزت کی نہ کوئی حقیقی اولاد ہے نہ مجازی اولاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر اولاد مانیں گے، اور اولاد اسی لیے انسان چاہتا ہے کہ خود فنا، اور جو فنا ہو جاوے وہ کمزور ہے، اور خدا ہے تو پھر کمزور کیسے ہوگا؟ کمزوری کی نسبت اللہ کی طرف آئے گی. لہذا کسی بھی شکل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد، بیٹے نہیں ہے، وہ نبی ہے، اللہ کے بندے. اور اللہ کی شان تو یہ ہے اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کا اللہ کا کلمہ کن کہنا کافی ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. صرف یہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، صرف یہ حکم ہوتا ہے
کہ وہ تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے بار بار ان جملوں پہ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا آرڈر اور حکم تو اس سے بھی فاسٹ چلتا ہے، اس سے بھی تیز چلتا ہے. مزید آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہی میرے اور تمہارے پروردگار ہے. اپنی قوم سے سمجھا رہے لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی پروردگار ہے. میں رب نہیں ہوں، میری طرف جو رب ہونے کی نسبت کر دو میں نہیں ہوں، اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن ہوا یہ فاختلط الاحزاب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت آسمان پر اٹھا لیے گئے تو مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. اصل میں اختلاف کرنے والے کون تھے؟ یہود اور نصارہ نہیں تھے. نصارہ خود عیسائیوں میں ہی اختلاف ہو گیا. عیسائیوں کے اندر بھی کئی طرح کے فرقے موجود ہیں جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت آپس ہی میں طے نہیں کر پا رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی رب ہی کہہ رہا ہے، معبود ہی کہہ رہا ہے، کوئی نبی کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں کون کیا کیا کہہ رہے. تو خود انہی میں آپس میں اختلاف ہو گیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک سخت دن کی حاضری کے وقت تباہی اور بربادی ہوگی. یعنی سخت دن یعنی قیامت کا دن، جس دن ہمارے سامنے وہ حاضر ہوں گے، وہ خوب سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، خوب سنتے ہوں گے، یعنی وہاں سب سمجھ پڑے گی. آج ان کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تو آج اندھے بن رہے، آنکھ سے دیکھ نہیں رہے. سنایا جا رہا ہے، کان میں بار بار یہ بات ڈالی جا رہی ہے تو بہرے بنتے کہ بھئی ہمیں تو نہیں سننا ہے. لیکن اس دن سب سنیں گے، سب دیکھیں گے. لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے. لہذا فرمایا اے رسول ان کو حسرت اور پشیمانی کے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ کر دیا جائے. حسرت اور پشیمانی کا دن قیامت کا دن ہوگا، جو کافروں کے لیے تو ہوگا ہی پشیمانی کا دن، کہ اس لیے کہ کوئی نیک عمل کیے نہیں ہے، ایمان لائے نہیں ہے. اسی طریقے سے نیک مومن اور برے مومن کے لیے بھی پشیمانی کا دن ہوگا. برے مومن کے لیے تو وہ سزا بھگتنی پڑے گی اس کے بعد جنت میں. نیک مومنوں کے لیے اس لیے حسرت کا دن ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ اس کی حسرت کریں گے، اس چیز پر افسوس کریں گے کہ اللہ نے جتنی گھڑیاں دی اس میں ہم نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کر لی. اس پر ان کو حسرت اور افسوس ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی یہ لوگ کافر. یقیناً تمام روئے زمین اور جو کچھ زمین پر ہے صرف ہم ہی ان کے مالک رہ جائیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے پوری دنیا یہ اللہ کی ملکت ہے، پوری دنیا. لیکن ابھی فی الحال جو ہم رہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسباب کا واسطہ رکھا ہے، یعنی انسان کو یہ چیز وقتی طور پر استعمال دی ہے، اس لیے وہ اس کا مالک سمجھا جاتا ہے. دنیا بھائی یہ چیز، یہ کاپی، یہ فلاں چیز یہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. لیکن اگر آج میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں تو پھر میں کہاں اس کا مالک رہتا ہوں؟ تو اللہ نے وقتی طور پر چند دنوں کے لیے مالک بنایا. لیکن جب آخرت کا دن شروع ہوگا تو اب سارے اسباب جو ہو سکتے تھے کہ بھئی یہ انسان مالک، یہ فلاں مالک، وہ سارے واسطے ختم. اب سیدھی ساری ملکت وہ اللہ کے قبضے میں پہنچ جائے گی، ساری کے ساری. یعنی اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کے مالک ہو جائیں گے. اس لیے کل قیامت کے اللہ کیا فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے کسی کے ملکت میں کوئی چیز؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ساری ملکت، ساری طاقت اور ساری کی ساری چیز وہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بتائی، قیامت کے دن کی سختی سمجھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہان کے مالک ہے اس چیز کے متعلق بتلایا ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى والمغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.